بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ کتنی بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ وہ 6 اعمال کرنے پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کو جنت کی ضمانت و بشارت دے رہے ہیں۔ وہ 6 کام کون سے ہیں؟ پہلی چیز، پہلی بات، پہلا حکم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی تم بات کرو تو سچ بات کرو، جھوٹ نہ بولو۔ سچ بولنا ہی مومن کی شان ہے، مومن کو لائق ہے، مومن کے مناسب ہے۔ جھوٹ بولنا یہ مومن کی شان نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو تم تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو اور ہمیشہ سچی بات کرو۔ اسی طرح ایک اور موقع پر فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور سچ بولنے والوں کے ساتھ شامل ہو جاؤ۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ سچ کو لازم پکڑو، کیونکہ سچ نیکی ہے اور نیکی انسان کو جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ اور جھوٹ سے بچو، کیونکہ جھوٹ گناہ ہے اور گناہ انسان کو جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ تو پہلی چیز جو فرمائی کہ ہمیشہ سچ بولو۔ دوسری چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا حکم جو دیا وہ یہ دیا کہ جب وعدہ کرو تو وعدہ خلافی نہ کرو، وعدہ کو وفا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو وعدوں کو پورا کرو۔ اسی طرح ایک اور مقام پر فرمایا، وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، وعدے کو پورا کرو کیونکہ وعدے کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا۔ اسی طرح وعدے کو پورا کرنا یہ مومن کی نشانی بتلائی، اور وعدہ خلافی کرنا یہ منافق کی علامت بتلائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو دوسری چیز، وعدہ وفا کرو، وعدہ خلافی نہ کرو۔ تیسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمائی کہ جب تمہارے پاس کوئی چیز امانت رکھی جائے، کوئی امانت رکھی جائے، چاہے وہ جس صورت میں ہو، مال روپیہ پیسے کی صورت میں ہو، چاہے کسی بات کی صورت میں ہو، جب تمہارے پاس امانت رکھی جائے تو امانت میں خیانت نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بھی ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتوں کو ان کے اہل کی طرف صحیح طریقے پر پہنچا دو۔ اسی طرح ایک اور مقام پر فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون، اے ایمان والو تم نہ اللہ کی خیانت کرو، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیانت کرو، اور نہ آپس کی جو تمہاری امانتیں ہیں ان میں خیانت نہ کرو۔ تو امانت میں خیانت نہ کرو، یہ تیسری چیز۔ چوتھی چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، وَاحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ، اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرو۔ پانچویں چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، وَغُضُّوا أَبْصَارَكُمْ، اپنی نظروں کو جھکا لو۔ اسی چوتھی اور پانچویں چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مومنین کو کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نظروں کو بھی جھکا لیں، اپنی شرمگاہوں کی بھی حفاظت کریں۔ اور چھٹی چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ وَكُفُّوا أَيْدِيَكُمْ، اپنے ہاتھوں کو ظلم کرنے سے روک دو۔ تمہارا ہاتھ کسی مظلوم پر، کسی غریب پر نہ پڑے، اپنے ہاتھ کو ظلم میں استعمال نہ کرو، بلکہ اپنے ہاتھ کو نیکی میں استعمال کرو،
اپنے ہاتھ کو غریبوں کے تعاون میں استعمال کرو، اپنے ہاتھ کو مسلمان کے تعاون میں استعمال کرو، ظلم میں استعمال نہ کرو۔ تو یہ جو 6 چیزیں بتلائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم ان پر عمل کر لو، تم یہ چیزیں کرو اور میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اگر ان 6 چیزوں پر غور کیا جائے تو ان 6 چیزوں کا تعلق معاشرت سے ہے، رہن سہن سے ہے، اخلاق سے ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جس طرح اسلام عبادات پر زور دیتا ہے، اسی طرح حسن معاشرت پر، حسن اخلاق پر بھی زور دیتا ہے۔ تو فرمایا ان 6 چیزوں پر عمل کر لو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اب کیا شک ہے مومن کو کیا شک ہو سکتا ہے کہ اگر ان امور کے کرنے پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی بشارت دے دیں تو ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سچا، جس طرح آپ کی ذات سچی، آپ کی بات بھی سچی۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو ان اعمال کے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔